السلام علیکم محترم ناظرین، لونڈی کسے کہتے ہیں؟ لونڈی سے ہم بستری کرنا کیوں جائز ہے اور کیا آج کے دور میں لونڈیاں رکھی جا سکتی ہیں؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لونڈی اور باندی سے اس کے آقا کے لیے ہم بستری کرنا مخصوص شرائط کے ساتھ جائز ہے۔ قرآن کریم کی آیت اور احادیث سے بھی صراحت کے ساتھ اس کا جواز ثابت ہے، مگر باندیوں اور لونڈیوں سے مراد کیا ہے؟ لونڈیاں اور باندیوں سے مراد آزاد عورتیں نہیں ہیں۔ اس طرح لونڈیوں اور باندیوں سے وہ عورتیں بھی مراد نہیں ہیں جن کو طاقتور طبقے نے محض طاقت اور قوت کے بل بوتے پر غلامی کی زنجیروں میں جکڑ رکھا ہو۔ لونڈیوں اور باندیوں سے مراد شرعی باندیاں ہیں، یعنی وہ غیر مسلم عورتیں جو جہاد کے بعد علیمت میں حاصل ہو گئی ہوں۔ ان گرفتار عورتوں کو یا تو مفت میں رہا کر دیا جاتا ہے یا معاوضہ لے کر چھوڑ دیا جاتا ہے، یا ان کے بدلے مسلمان قیدیوں کو دشمن کی قید سے چھڑا دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر انہیں احسان کے طور پر آزاد کر دینا ملکی مصلحت کے خلاف ہو اور وہ فدیہ بھی نہ ادا کریں اور قیدیوں کے تبادلے کی بھی صورت نہ بن سکیں، تو پھر بعد خلیفہ اسلامی علاقہ یعنی دارالاسلام میں لانے کے وقت اگر مصلحت سمجھے تو شریعت نے ان کو اختیار دیا وقت ہے کہ انہیں مجاہدین میں تقسیم کر دے۔ اس تقسیم کی حکمت بھی ملکی اور تمدنی مصالحے، معاشرے کی بہبود اور خوددان باندیوں کا تحفظ اور انہیں معاشرے کا ایک اور خوددان معزز رکن بناتا ہوتا ہے۔ تقسیم کے بعد جس مسلمان کے حصے میں وہ غلام یا لونڈی آئے وہ اس کا مالک بن جاتا ہے۔ پھر ان میں جو لونڈی اہل کتاب میں سے ہو، اگر پھر ان میں جو آتا اس باندی کا کسی سے نکاح کر دیں تو وہ اپنے مالک کے لیے حرام اور صرف اپنے شوہر کے لیے حلال ہوتی ہے، اور اگر آقا چاہے تو اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر سکتا ہے یا بغیر نکاح کے محض استبراء رحم کرنے کے بعد اس سے ازدواجی تعلق قائم کر سکتا ہے، اور اگر اس تعلق کے نتیجے میں اولاد پر تو وہ باندی مالک کے مرنے کے بعد آپ آزاد ہو جاتی ہے۔ اور اگر وہ لونڈی غیر اہل کتاب یعنی مشترکہ یا بت پرست یا دوہریا ہو تو اس کے ساتھ نہ تو آقا مباشرت کرستان کر سکتا ہے اور نہ ہی کسی سے اس کا نکاح مسلمان سے کرا سکتا ہے۔ البتہ اگر وہ اسلام قبول کر لے تو پھر آتا اس سے تعلق قائم کر سکتا ہے۔ اس طرح دوسرے مسلمان سے اس کا نکاح بھی کرا سکتا ہے، اور اس صورت میں وہ صرف اپنے شوہر کے لیے حلال ہو گئی، آقا کے لیے قربت کی اجازت نہیں ہوگی۔ غلام و باندی کا دستور اسلام سے قبل قدیم زمانے سے چلا آ رہا تھا، اور ہر قوم میں یہ عادت پائی جاتی تھی، خواہ عیسائی ہو یا یہودی، ہندو ہوں یا دیگر اقوام۔ اس طرح عربوں میں یہ ایک دستور کثرت سے رائج تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل غلام یا باندی بنانے کے مختلف طریقے لوگوں میں رائج تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلامی کی ان تمام صورتوں کو سخت ناجائز اور موجب اذا باللہ قرار دیا، اور صرف ایک صورت کو باقی رکھا، یعنی وہ کفار میں گرفتار کیے جائیں۔ مسلمان حاکم کو اختیار ہے کہ اگر مقتصفانہ مسلط سیاست بہتر سمجھے تو ان کفار احادیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ غلام در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب اور سزا کی ایک اور صورت ہے، جو کفر کی جزا کے طور پر پچھلی امتوں میں جاری کی گئی، اور مسلمانوں کے لیے کسی کو ابتدا غلام بنانے کی اجازت اسی حالت میں باقی رکھی گئی کہ جو کافر اسلام کے مقابلے پر آ جائیں تو اسے حربی کافروں کو مخصوص احوال میں غلام بنانے کی اجازت دی گئی۔ خلاصہ یہ ہے کہ دین اسلام میں ابتدا غلام بنانے کا حکم یا ترغیب نہیں ہے، بلکہ مخصوص احوال میں اس کی گنجائش دی ہے جو اجازت کے درجے میں ہے۔ چونکہ غلام بنانا اسلام میں بطور حکم نہیں بلکہ بطور اجازت ہے، تو مسلمانوں کو اس بات کی اجازت ہے کہ جب وہ
حکرین مسلط سمجھیں، غلام بنانے کا سلسلہ موقوف رکھیں۔ موجودہ دور میں اقوام متحدہ کی سطح پر تمام رکن ممالک کے مابین غلامی کا سلسلہ موقوف کرنے کا معاہدہ ہو چکا ہے، اس لیے اس دور میں مسلمانوں نے یہ سلسلہ بالکل موقوف کر دیا ہے۔ لہٰذا جو ممالک اس روح معاہدے میں شامل ہیں انہیں معاہدے کی روح کی پاسداری کرنا لازم ہے۔ لہٰذا موجودہ دور میں کسی عورت کو باندی یا لونڈی نہیں بنایا جا سکتا، اس لیے کہ غلام یا باندی بنانے کی اجازت جن صورتوں میں ہے یہ ان میں داخل نہیں ہے۔ اس کے لیے جو شرائط ہیں کہ شرعی جہاد ہو، امام المسلمین کی رائے ہو اور مسلمانوں اور غیر مسلموں میں کوئی ایسا معاہدہ نہ ہو جس کی روح سے ایک دوسرے کے قیدیوں کو غلام نہ بنایا جا سکتا ہو، وہ وغیرہ وغیرہ۔ موجودہ دور میں یہ شرائط مکمل نہیں ہیں، اسی لیے کسی عورت کو باندی بنانا ناجائز نہیں ہے۔